اللہ 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 علیہ وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کل کے درس میں وہ شخص جو اعمال صالحہ کے ذریعے سے دنیا طلب کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کے اوپر فضل کرتے ہوئے اس کو دنیا دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ باقی نہیں رہتا۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام نے اس آیت کا تذکرہ کیا ہے، سورہ ہود کی آیت، وہ ایک مرتبہ پھر سے پڑھی جائے تاکہ اس کی تشریح دوبارہ آپ کے سامنے کر کے درس کو آگے بڑھایا جائے۔ بسم اللہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ارشاد الہی ہے، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ سورہ ہود آیت نمبر 15 اور 16۔ جو لوگ اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائی کے طالب ہیں، ان کے اعمال کا سارا بدلہ ہم انہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے اس دنیا میں جو کچھ کیا وہ سب ضائع ہے، اور جو کچھ کرتے رہے سب برباد ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ ہود کی یہ دو آیتیں یہاں پہ ذکر کی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین کا قول ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، یعنی کوئی آدمی عمل صالح کے ذریعے سے دنیا طلب کر رہا ہے اور دنیا کی زینت جو فانی ہے، جو ختم ہو جانے والی ہے، اس زینت کو طلب کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم پورا اس کے عملوں کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں وہ کوئی کمی نہیں ہوتی ہے ان کی۔ اللہ رب العالمین کچھ بھی کمی نہیں کرتا ہے، یعنی دنیا اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جیسا کہ کل آپ کے سامنے بات ہو چکی تھی۔ کیونکہ دنیا اگر کوئی آدمی اپنے عمل کے ذریعے سے طلب کرتا ہے تو اس کا وہ عمل باطل ہے، اور باطل عمل کے اوپر کسی طرح کا استحقاق نہیں ہوتا، اور ہم نے کل مثال سے اس کو سمجھایا تھا آپ کے سامنے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے عمل صالح کے ذریعے سے دنیا طلب کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں سوائے نار کے، سوائے آگ کے، سوائے جہنم کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ اگر یہ لوگ جو دنیا طلب کرنے والے ہیں، اپنے تمام اعمال کے باوجود بھی ان کے لیے کیا ہے؟ آگ ہے، مخلدون فیہا، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہیں نکلیں گے وہاں سے۔ اگر دنیا کے ذریعے سے اپنے بعض اعمال یا بعض ارادے، یعنی مکمل طور پہ ارادہ ان کا دنیا طلبی کا نہیں ہے، شرک اصغر وہ کر رہے ہیں، تو چلیے جہنم میں داخل ہوں گے، اپنے سزا کو کاٹ کر کے وہاں سے نکلیں گے۔ لیکن اگر شرک اکبر وہ کر رہا ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی بھی وہاں سے وہ باہر
نہیں نکل سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا کہ دنیا کی زندگی میں جو اعمال صالحہ وہ لوگ انجام دے رہے ہیں وہ سب کے سب حابط ہے، یعنی برباد ہے، باطل ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ان کے تمام اعمال یہ باطل ہیں جس کو وہ دنیا کے اندر انجام دیا کرتے تھے۔ یہ آیت جی اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ اعمال صالحہ کے ذریعے سے دنیا طلب کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، اور ایسا کرنے والا شخص آخرت میں جہنم کا مستحق ہوگا، جہنم میں داخل کیا جائے گا اس کو۔ اور اگر اس کا ارادہ شرک اکبر تک پہنچا ہوا ہے، یعنی دنیا کو طلب کرنے میں وہ آدمی اتنا منہمک ہے کہ شرک اکبر تک اس کا گناہ پہنچ رہا ہے، تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور اگر اس کا ارادہ شرک اصغر تک پہنچا ہے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد وہاں سے وہ نکلے گا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ کبیرہ شرک اصغر اگر ہوگا تو کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہوگا۔ عمل صالح جس میں بندہ دنیا طلب کرتا ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور جو آدمی عمل صالح کے ذریعے دنیا طلب کر رہا ہے اس کا وہ عمل کیا ہے؟ باطل ہے۔ جب عمل باطل ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے عمل کو پلٹائے، اس کو دہرائے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی ظہر کی نماز پڑھتا ہے اور ظہر کے نماز سے وہ دنیا طلب کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اللہ رب العالمین کی رضامندی نہیں چاہ رہا ہے، تو اس کا وہ عمل کیا ہے؟ باطل ہے۔ اور اس شخص کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے نماز کو پلٹائے، اپنے نماز کو دہرائے۔ اگرچہ اس نے نماز مکمل پڑھی ہے، لیکن اگر دنیا طلبی کے لیے نماز ادا کی ہے، آخرت طلبی، اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی مقصود نہیں ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اس عمل کو، واجب عمل اگر ہے تو اپنے اس عمل کو دہرائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا قول ہے من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو آدمی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے جی تو ہم اس کی کھیتی میں کیا کرتے ہیں؟ اضافہ کر دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو آدمی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم دے دیتے ہیں اس کو دنیا۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوتا۔ یہ سورۃ الشورى کی آیت ہے، آیت نمبر 20۔ یعنی وہ آدمی جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے، تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ اس کو دنیا میں دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں کچھ بھی حصہ اس کا باقی نہیں رہتا۔ اور اس طرح کی جو آیتیں ہیں یہ بہت ساری ہیں، اور یہ آیت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس سے پہلے جو آیت پڑھی گئی، یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہے، لیکن دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے کہ ایک آیت مطلق ہے اور ایک آیت مقید ہے۔ اب یہاں ایک سوال آپ سے کیا جا رہا ہے، ذرا غور سے اس سوال کو سمجھیے۔ وہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے عمل کے ذریعے سے دنیا طلب کر رہا ہے تو کیا اللہ رب العالمین ہر آدمی کو دنیا دے دے گا جی؟ نہیں۔ سوال سمجھے یا نہیں سمجھے؟ نہیں۔ ہاں، یہی جواب ہے۔ کس کو دے گا دنیا؟ جو دنیا کے طلب کرتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا اسی کو دنیا دے گا۔ مطلب یہ نہیں کہ چلو دنیا طلب کر رہے ہیں، کم سے کم دنیا تو مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ کوئی آدمی عمل صالح کے ذریعے اگر دنیا طلب کر رہا ہے تو ہر آدمی کو دنیا حاصل نہیں ہوگی، دنیا اسی کو حاصل ہوگی جس کو اللہ رب العالمین چاہے گا۔ لیکن اگر وہ آخرت طلب کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی دے دے گا۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ دلیل اس کی دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ من کان یرید العاجلۃ، سورہ اسراء کی، بنی اسرائیل کی 18ویں نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، جو آدمی
عاجل فائدہ چاہتا ہے یعنی دنیا کا فائدہ چاہ رہا ہے تو ہم اس میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کو دنیا کا فائدہ دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو فائدہ دے دیتے ہیں۔ گویا اللہ رب العالمین اگر نہ چاہے تو انسان اگر اپنے عمل کے ذریعے سے دنیا طلب کر رہا ہے، لاکھ دنیا طلب کر لے، اس کو دنیا ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دنیا حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے مشیت کی قید لگائی ہے، یعنی ہر دنیا طلب کرنے والے کو دنیا نہیں ملتی ہے بلکہ اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ رب العالمین دینا چاہے۔ اب اس شخص سے بڑا بے وقوف کون ہوگا جو اپنے عمل کے ذریعے سے دنیا طلب کرے اور آخرت کو بھول جائے؟ اگر آخرت طلب کرے تو اس کو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ تو یہ آیت اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے جی کہ جو آدمی دنیا طلب کر رہا ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے اس کا عمل باطل ہے اور وہ آدمی آخرت میں خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والا میں سے ہے، اور جو آدمی اپنے عمل کے ذریعے سے آخرت طلب کر رہا ہے اللہ رب العالمین اس کو دنیا کی بھلائی بھی دے دیتا ہے اور آخرت کی بشارت بھی اس کو عطا کرتا ہے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں بھلائیاں اس کو حاصل ہوتی ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اور بڑھ چڑھ کر کے اس کو عطا کرتا ہے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں میں سے۔ لہذا اس شخص کے خسارے اور گھاٹے کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جو آدمی اپنے عمل کے ذریعے سے یہ فانی دنیا طلب کرتا ہے، اور اس آدمی کے کامیابی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں جو آدمی اپنے عمل کے ذریعے سے آخرت طلب کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہی شخص کامیاب ہے، اس کے علاوہ دوسرا شخص گھاٹا اٹھانے والا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ چلیں شیخ، یہاں پہ ایک سوال ہے۔ جی جیسے آپ نے کہا کہ ہر کوئی جو دنیا طلب کرتا ہے اسے ہر کسی کو نہیں ملتی دنیا، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے دیتا ہے، تو کیا ہر کوئی جو آخرت طلب کرتا ہے ہر کسی کو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے دیتا ہے؟ ہر کسی کو، ہر کسی کو مطلق ہے، جو اپنے عمل کے ذریعے سے آخرت طلب کرے گا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ من عمل صالحا، سورہ نساء کی آیت ہے، جو بھی عمل صالح کرے، نیک عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے اس کا تعلق مرد سے ہو یا عورت سے ہو، اگر وہ نیک عمل کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کی اچھی زندگی عطا کریں گے دنیا میں، طیب زندگی، حیاتاً طیبہ، اچھی زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل وہ دنیا کے اندر کر رہے ہیں اس کا بہترین بدلہ ہم آخرت میں بھی اس کو عطا کریں گے۔ سمجھ گئے؟ چلیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الخمیسہ، تعیس عبد الخمیلہ، ان اوتی رضی وان لم یوت سخط، تعیس وانتکس وإذا شئك فلن تقش، طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشأث رأسه مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع۔ صحیح بخاری۔ روپے، پیسے، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو اور چادر کمبل کا بندہ تباہ ہو، اگر اسے یہ چیزیں مل جائے تو خوش اور نہ ملے تو ناخوش اور ناراض ہو جاتا ہے، یہ برباد اور سرنگوں ہوں، اور اگر اسے کانٹا چبھے تو نکالا نہ جا سکے، اور اسے بندے کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے، اس کا سر بال پراگندہ اور پاؤں گرد آلود ہیں، اگر اسے
پہرا پر لگا دیا جاتا ہے تو وہ پہرا دیتا ہے، اور اگر اسے فوج کے پیچھے رکھا جاتا ہے تو وہ پیچھے ہی رہتا ہے، اگر اجازت مانگے تو اجازت نہ ملے، اور اگر وہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش نہ مانی جائے۔ یہ لمبی حدیث ہے جی اس باب میں، تو ذرا غور سے سمجھیے، بہت علم ہے اس حدیث کے اندر اس باب کے تعلق سے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحیح سے مراد صحیح بخاری، یعنی صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الخمیسہ، ان تینوں کا تکرار کیا، عبد الدینار، عبد الدرہم، عبد الخمیسہ، یعنی دینار کا بندہ ہلاک و برباد ہو، درہم کا بندہ ہلاک و برباد ہو، اور خمیسہ کپڑے کو کہتے ہیں، بستر کو بھی کہتے ہیں، کمبل کو بھی کہتے ہیں، کہ اس کا بندہ بھی ہلاک و برباد ہو۔ تعیسہ کے تکرار کے ساتھ بخاری میں نہیں ہے جی یہ حدیث، بلکہ تعیسہ کے تکرار یعنی تعیسہ عبد الدینار، تعیسہ عبد الدرہم، تعیسہ عبد الخمیسہ، یہ اس طرح تعیسہ بار بار ذکر کیا گیا ہو، یہ بخاری میں نہیں ہے، بلکہ بخاری کے لفظ کیا ہیں؟ تعیسہ عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیسہ، یہ ہے۔ اور یہ تعیسہ کا تکرار جو ہے، تعیسہ عبد الدینار، تعیسہ عبد الدرہم، تعیسہ عبد الخمیسہ، یہ طبرانی کی روایت ہے، طبرانی نے اس کو اوسط کے اندر ذکر کیا ہے کہ تعیسہ عبد الخمیلہ، اور خمیلہ کا اضافہ ہے، تو یہ لفظ جو ہے کتب سنہ کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ بخاری کے اندر جو لفظ ہے وہ قطیفہ ہے۔ قطیفہ، خمیلہ، یہ سب ایک ہی معنی کے اندر آتے ہیں۔ بہرحال تعیسہ کا کیا معنی ہے؟ تعیسہ بعض اہل علم کہتے ہیں بعودہ، یعنی وہ آدمی دور ہو جائے۔ کس سے دور ہو جائے؟ اللہ رب العالمین سے دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ آدمی دور ہو گیا۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ تعیسہ کے معنی شر، برائی اس کے ساتھ لازم ہو گئی۔ وہ کیا چاہ رہا ہے؟ وہ بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ دنیا کا خیر حاصل ہو اس کو، لیکن اللہ رب العالمین اس کے ارادے کے برخلاف اس کو دنیا کی شر کے پیچھے لگا دیتا ہے، اور دنیا کا خیر حاصل ہونے کے بجائے اس کو دنیا بھر کی شرور اور فتن اس کو نصیب ہوتے ہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ تعیسہ کا معنی یہ ہے کہ وہ بندہ کبھی بھی پھسلن سے محفوظ نہ رہے، یعنی وہ گرا پڑا رہے، ہے نا، اس کی کوئی اہمیت نہ رہے، اس کے اوپر یہ بد دعا ہے، اس شخص کے لیے بد دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانی جو درہم و دینار کا بندہ ہے۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ تعیسہ کا معنی سقط علی وجہہ، منہ کے بل گر جائے وہ آدمی، منہ کے بل اوندھا پڑ جائے۔ اور جانتے ہیں اوندھا کب پڑتا ہے آدمی؟ کب اوندھا پڑتا ہے جی؟ جب وہ بے بس ہوتا ہے، بے سہارا ہوتا ہے، جب اس کی آنکھوں کے سامنے ہاں، بے بسی میں، بے سہارے میں آدمی اوندھا پڑ جاتا ہے، تو کہا کہ وہ آدمی اوندھا پڑے۔ یہ سب بد دعا یا بد دعا کے کلمات ہیں اس شخص کے لیے جو درہم و دینار کا بندہ ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں تعیسہ کا معنی شقیہ، یعنی بدبخت ہے وہ آدمی، ولم یسعد، کبھی بھی اس کو بھلائی حاصل نہ ہو، یعنی وہ دنیا جس کو وہ طلب کر رہا ہے تاکہ دنیا میں اچھی زندگی وہ گزارے، وہ اس کی اچھی زندگی نہ ہو بلکہ اس کی بدبختی کا سبب بن جائے یہ دنیا۔ کیونکہ وہ دنیا کیوں چاہ رہا ہے؟ اس لیے چاہ رہا ہے کہ وہ دنیا میں خوش ہو، دنیا اس کے لیے بہتر ہو، اچھی زندگی گزارے، اسٹینڈرڈ لائف گزارے، ہے نا، لیکن اللہ رب العالمین اس کے الٹا معاملہ کرتا ہے، اس کے طلب کو عطا نہیں کرتا، عمل صالح کے ذریعے وہ جو طلب کر رہا ہے اس کو دیتا نہیں ہے، اور دنیا کو اس کے بدبختی کا سبب بنا دیتا ہے، وہ آدمی دنیا میں بدبخت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیسہ عبد الدینار، دینار سب کو معلوم ہے جی، سونے کا سکہ، وہ سکہ جو سونے کا ہوتا ہے۔ عبد الدرہم،
درہم کہتے ہیں اس سکے کو جو چاندی کا ہوتا ہے. عبد الخمیسہ، خمیسہ کہتے ہیں اس چادر کو جو کالے رنگ کا ہو، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں لال رنگ کا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ چادر جو دھاری دار ہو، جس میں دھاری بنا ہوا ہو، ایسا کپڑا جس کے اندر تخطیط کی گئی ہو، چیک والا ہو وہ. تو بہرحال یہاں پہ جو مراد ہے خمیسہ سے وہ کپڑا مراد ہے. اور بعض بخاری کی بعض روایتیں کیا ہیں، عبد القطیفہ ہے، لفظ قطیفہ ہے، خمیسہ کے بجائے قطیفہ کا لفظ ہے. تو قطیفہ کہتے ہیں ایسے کپڑے کو جس کے چاروں طرف جھالر لٹکا ہوا ہو. پہلے زمانے میں مغلوں کو آپ دیکھتے ہوں گے وہ جھالر لگا ہوا کپڑا پہنتے تھے. یہ کپڑا عورتوں کے لیے ہے، لیکن مرد بھی عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے جھالر لگا ہوا کپڑا پہنتے ہیں. تو بہرحال وہ کپڑا جس میں جھالر لگا ہوا ہو اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بولیے. قطیفہ. قطیفہ، اس کو قطیفہ کہتے ہیں. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی، قطیفہ سے مراد جو ہے نا یہ کئی ایک معنی کے لیے آتا ہے. وہ کپڑا بھی مراد ہے جس میں جھالر لگا ہوا ہو، اور وہ کپڑا بھی مراد ہے جو بستر میں بچھانے کے بھی کام آئے، اوڑھنے کے بھی کام آئے. تو کمبل مان لیجئے، کمبل مراد ہے. ٹھیک ہے. اس حدیث کو میں تعیسہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی برباد ہو، خائب و خاسر ہو، جو نقد کی بندگی کرتا ہو، کیش کی بندگی کرتا ہو، ہے نا، روپے اور پیسے کا بندہ ہو. اب غور کیجئے، کوئی کپڑے کی بندگی کر رہا ہے، کوئی پیسے کی بندگی کر رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی انسان ایسا ہے جو روپے کو پوجتا ہو، درہم و دینار کو پوجتا ہو، یا کوئی ایسا انسان ہے جو کپڑے کو پوجتا ہو؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عبد الدینار، عبد الدرہم، کپڑے کا بندہ، کپڑے کی عبادت کرنے والا، درہم و دینار کی عبادت کرنے والا. یہ کیوں کہا جی؟ عبادت سے مراد تعلق، عبادت سے مراد طلب کرنا. ہاں مطلب اس کو طلب کرنے کے لیے کوئی بھی جائز ناجائز طریقے سے فرق نہیں کرتا، اختیار کسی بھی کرتا ہے. طریقے سے یہی معنی ہے، یہی معنی ہے. اس کو طلب کرنے کے لیے وہ ہر جائز و ناجائز طریقے کو اختیار کرتا ہے، بلکہ اس کا پورا دنیا کا جو عمل ہوتا ہے وہ اسی کے لیے ہوتا ہے. کہیں پیسہ ملے گا تو نماز پڑھیں گے، پیسہ حاصل ہوگا تو نیکی کریں گے، یہ مطلب ہے. اب آپ غور کیجئے کہ یہ کپڑا جو کسی چیز کے برابر نہیں ہے، حقیر چیز ہے، لوگ اس کو پہنتے ہیں، اور ایک انسان کیا کر رہا ہے؟ اس کی عبادت کر رہا ہے. کوئی بستر کا عبادت کر رہا ہے، جس کے اوپر وہ سوتا ہے، جس کے اوپر وہ بیٹھتا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے. کیسے عبادت کر رہا ہے؟ کہ اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے سے مال طلب کر رہا ہے، درہم و دینار طلب کر رہا ہے، اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے سے کپڑے طلب کر رہا ہے، اچھا مکان طلب کر رہا ہے، اچھا گھر طلب کر رہا ہے. تو وہ آدمی کیا ہے؟ اس کا عابد ہے، اس کا عبادت کرنے والا ہے، اس کا بندہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ارادے کے اندر وہی چیز ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو آدمی ہے نا ان اعمال صالحہ کے ذریعے سے دنیا طلب کرتا ہے تو وہ بندہ کس کا ہے؟ دنیا کا بندہ ہے، اللہ رب العالمین کا بندہ نہیں ہے. اور جو آدمی دنیا طلب کرنے والا ہوتا ہے نا جی، تو اللہ رب العالمین اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. کبھی بھی آپ نہیں دیکھیے گا کہ وہ آدمی جو دنیا طلب کرنے والا ہو، دنیا کا بندہ ہو، وہ عزت سے اپنی زندگی گزار رہا ہو. کبھی بھی نہیں دیکھیے گا. کیوں؟ جب بھی وہ کسی غنی مالدار آدمی کو دیکھے گا ہے نا، تو اس کے سامنے اپنے آپ کو بہت نیک متقی صوفی بنا لے گا. اس لیے نہیں کہ وہ تقوی والا ہے، اس لیے نہیں کہ صلاح والا ہے، بلکہ اپنے تقوی اور اپنے پرہیزگاری، اپنی بزرگی کا اظہار کر کے وہ دنیا طلب کرنا چاہ رہا ہے. اس کے پاس جو مال ہے
اس مال کو طلب کرنا چاہ رہا ہے۔ ایسے ہی دیکھیے گا کوئی آدمی اگر گاؤں کا بڑا ہے، رئیس ہے، اس کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، تو لوگ اس کے خلاف بولنا نہیں چاہتے، اس کے خلاف بولیں گے تو وہ نقصان کر دے گا، اس کو بولیں گے وہ اتنا تعاون کرتا ہے، وہ اتنا چندہ کرتا ہے، اتنا ہیلپ کرتا ہے، اتنا دیتا ہے، نہیں بولیں گے اس کے خلاف۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس بات کا مستحق تھا کہ آپ اللہ رب العالمین کی رعایت کرتے، آپ کس کی رعایت کر رہے ہیں؟ بولیے، مخلوق کی۔ مخلوق کی رعایت کر رہے ہیں، لہذا آپ اس مخلوق کے بندے ہوئے۔ کوئی آدمی یہ چاہے کہ ہم کو جو یہ کرسی ملی ہوئی ہے، اگر نیک بات کہیں گے، حق بات کہیں گے، تو کرسی ہم سے چھین جائے گی، لوگ ہم کو پسند نہیں کریں گے، لوگ ہم کو برا بھلا کہیں گے، یا ہم کو جو پذیرائی مل رہی ہے، ہاتھوں ہاتھ جو لے کر کے چل رہے ہیں، ہر جگہ تعریف کرنا ہے کہ فلاں آدمی بہت قابل ہے، فلاں آدمی بہت قابل ہے، وہ کہنا بند کر دیں گے، تو کس کا بندہ ہوا؟ بولیے، کرسی کا بندہ ہوا، عزت کا بندہ ہوا۔ کرسی طلب کرنے کے لیے وہ یہ کر رہا ہے، اور وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس کے دل کے اندر کبھی بھی بے نیازی نہیں عطا کرتا، ہمیشہ ڈرا سہما رہے گا۔ پتہ نہیں زبان سے کوئی بات نکل جائے، کسی کو برا لگ جائے، پتہ نہیں ہم جس کو مالک سمجھ کے وہ کر رہا ہے، کوئی بات کہہ دے، کسی کو برا لگ جائے، کبھی بھی فری ہو کر کے اپنی زندگی وہ نہیں گزار سکتا، ہمیشہ خوف میں، ڈر میں اس کی زندگی بیتتی ہے۔ اور جو اللہ رب العالمین کے راستے میں کسی ملامت کر کے ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بے نیازی دے دیتا ہے۔ پوری دنیا ناراض ہو جائے، ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے اگر اللہ رب العالمین کی رضامندی ہمارے ساتھ ہے تو۔ اللہ رب العالمین اگر ہم سے راضی ہے تو پوری دنیا والے مل کر کے اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اور کیا کر لیں گے بگاڑ کے؟ دنیا کی یہ زندگی فانی ہے، کب تک زندہ رہے گا؟ وہ جو چمچہ گیری کر رہا ہے وہ بھی کب تک زندہ رہے گا؟ اور جو چمچہ گیری نہیں کر رہا ہے وہ بھی کب تک زندہ رہے گا؟ 100 سال تک رہے گا، اس کے بعد تو مرے گا نا، پھر کہاں جائے گا؟ پھر کیسے جواب دے گا اللہ کے سامنے؟ پھر کیسے بولے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ حدیث بہت عظیم حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے دل میں نا لوگوں کا خوف ڈال دیتا ہے جی۔ اور وہ آدمی کتنا گھٹیا ہوتا ہے، دیکھیے، کہیں اعطی رضیہ، اگر اس کو وہ چیز دی جائے، یعنی درہم و دینار اگر اس کو مل رہا ہے تو بڑی خوش ہوتا۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَ، اور کبھی نہیں ملا، یعنی آج جو آدمی چمچہ گیری کر رہا ہے کسی شخص کا، مثال کے طور پہ، معاف کیجئے گا اگر چمچہ گیری یہ لفظ آپ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا ہوگا تو اس کے علاوہ اور کیا بولیں؟ کر رہا ہے اگر کبھی کسی دن جس کی چمچہ گیری کر رہا ہے وہ اگر کچھ بول دیا اس کے خلاف، دوسرے ہی دن سے اس کا مخالف ہو جائے گا کہ بہت برا آدمی ہے، بہت خراب آدمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے جو چیز وابستہ تھی وہ چیز اس کو حاصل نہیں ہوئی۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ان اعطیہ، اگر اس کو دیا جائے، کرسی طلب کر رہا ہے، کرسی دے رہے ہیں، بہت اچھا، خوش، رضیہ، خوش رہے گا۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَ، اور اگر نہ دیا جائے، نہیں آپ ہٹیے، آپ کو نہیں ہے اس مرتبہ، سخت، ناراض ہو جائے گا، ارے ہم کو نہیں بلایا، ہم اتنا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہم کو کہیں نہیں شامل کیا، ہم کو کیوں نہیں بٹھایا، ہم کو فلاں جگہ کیوں نہیں دعوت دی گئی، ناراض ہو جائے گا وہ۔ تو جو مقصد کے لیے وہ ان کاموں کو کر رہا ہے، اگر اس کا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا تو ناراض ہو جائے گا۔ کیوں ناراض ہو جائے گا؟ اس لیے کہ وہ اعمال کو انہی چیزوں کے لیے انجام دے رہا ہے، اس کا قلب ان چیزوں سے معلق ہے، اور جب قلب معلق ہے تو قلب کو کیا چاہیے؟ جو چاہیے اگر وہ نہ ملے گا تو ناراض ہو جائے گا۔ بہرحال وقت چونکہ ہو گیا، ابھی انشاءاللہ اس حدیث کی مزید تشریح کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے،
جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ